कृपा करो ना आमिर गली में, 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 कृपा करो ना, कृपा करो मोरी लाज रखो 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 ना, कृपा करो मोरी पिया का सदका, 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 कृपा करो मोरी लाज रखो ना आमिर पिया, कृपा करो ना आमिर पिया, कृपा करो ना आमिर पिया, कृपा करो ना आमिर செல்லம் அவர்களுடைய புனிதம் நிறைந்த மீலாது ஷெரீஃபினுடைய விழாவை முன்னிட்டு இஷ்கே முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தொடர் சொற்பொழிவின் இன்றைய தினம் நமக்கு மத்தியில் பீரான பேர் மஹபூபே சுபஹானி மாஷூக் ரஹ்மானி குந்தீலே நூரானி குத்துப ரப்பானி எஜமான் கௌசுல் ஆலம் முஹையுத்தீன் அப்துல் காதிர் அல் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சரஹுல் அசீஸ் அவனுடைய அருமை திருப்பேரர் ஷெய்குனா உமர் ஆமீர் கலீமி ஷா சர்க்கார் கிபிலா அவர்களுடைய மகனார் சர்க்கார் கிபிலா இன்று நமக்கு மத்தியிலே வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஏன்னா ஒவ்வொரு பேச்சையுமே யார்கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்குறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க குறித்து மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து கேட்குறத விட அவங்களுடைய பேரப்பிள்ளைகள்கிட்ட இருந்து கேட்குறது அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப பரக்கத்து. அல்லாஹ்வுடைய பெரிய கிருபை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்கல்ல, ஷஃபாஅத்திலி அஹ்லில் கபாயிர், என்னுடைய ஷஃபாஅத் பெரும்பாவிகளுக்கெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். அந்த அடிப்படையில் எஜமான் கௌசுல் ஆலம் ரதியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய திருப்பேரர்கள், புனிதம் நிறைந்த ஷேഖ்மார்கள், புனிதம் நிறைந்த அஹ்லுல் பைத்தை சார்ந்தவர்கள், உயர் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள், இவங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்குறதும் அவங்க நம்ம மஹல்லாவுக்கு வர்றதும் அவங்களோடு நம்ம நேரத்தை செலவிடுவதும் என்பதெல்லாம் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு தஆலா நமக்கான ஒரு பெரிய நசீபை அல்லாஹ் கொடுத்துருக்கிறான். இந்த நசீபை வலிமார்களோடு இருக்கக்கூடிய இந்த தொடர்பை வாழும் காலமெல்லாம் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு தஆலா நம்ம அனைவருக்கும் நந்தல் புரிவானாக. صلوا علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ماہ مدینہ وہ شاہ والا، ماہ مدینہ وہ شاہ والا، ماہ مدینہ وہ شاہ والا، ہے مدینہ وہ شاہ والا، ہے جس کے دم سے جگ میں اجالا، ہے
جس کے دم سے جگ میں اجالا، ماہ مدینہ وہ شاہ والا، سب کا معلم ایسا کمی، سب کا معلم ایسا کمی، سب کا معلم ایسا کمی، استاد جس کا خود حق تعالی، استاد جس کا خود حق تعالی، استاد جس کا خود حق تعالی، امت میں جس کی ٹہرا برابر، امت میں جس کی ٹہرا برابر، ادنا سے ادنا اعلیٰ سے اعلیٰ، ادنا سے ادنا اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا، روتے ہوں کو جس نے ہنسایا، روتے ہوں کو جس نے ہنسایا، جس نے ہنسایا، روتے ہوں کو جس نے ہنسایا، گرتے ہوں کو جس نے سنبھالا، گرتے ہوں کو جس نے سنبھالا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا، سب کا معلم ایسا امی، سب کا معلم ایسا امی، سب کا معلم ایسا امی، استاد جس کا خود حق تعالی، استاد جس کا خود حق تعالی، استاد جس کا خود حق تعالی، جس کو عمر نے بس دے دیا دل، جس کو عمر نے بس دے دیا دل، بس دے دیا دل، جس کو عمر نے بس دے دیا دل، جانچا نہ پرکھا دیکھا نہ بھالا، جانچا نہ پرکھا دیکھا نہ بھالا، جانچا نہ پرکھا دیکھا نہ بھالا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا، پیوست باہم محراب ابرو، پیوست باہم محراب ابرو، وہ گرد عارض زلفوں کا حالا، وہ گرد عارض زلفوں کا حالا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا،
ہر لمحہ جس کا اولا سے اولا، ہر لمحہ جس کا اولا سے اولا، ہر لمحہ جس کا اولا سے اولا، ہر آن میں جو بالا سے بالا، ہر آن میں جو بالا سے بالا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا، دیکھا نہ اب تک چشم فلک نے، دیکھا نہ اب تک چشم فلک نے، ایسا انوکھا ایسا نرالا، ایسا انوکھا ایسا نرالا، دیکھا نہ اب تک چشم فلک نے، دیکھا نہ اب تک چشم فلک نے، ایسا انوکھا ایسا نرالا، ایسا انوکھا ایسا نرالا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا، اس شاہ کا میں ادنا گدا ہوں، اس شاہ کا میں ادنا گدا ہوں، اس شاہ کا میں ادنا گدا ہوں، عالم میں جس کا ہے بول بالا، عالم میں جس کا ہے بول بالا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا، کنجے لحد ہو پل ہو کہ میزاں، کنجے لحد ہو پل ہو کہ میزاں، پل ہو کہ میزاں، کنجے لحد ہو پل ہو کہ میزاں، ہر جا چلے گا تیرا حوالہ، ہر جا چلے گا تیرا حوالہ، کنجے لحد ہو پل ہو کہ میزاں، کنجے لحد ہو پل ہو کہ میزاں، ہر جا چلے گا تیرا حوالہ، ہر جا چلے گا تیرا حوالہ، جس کو ڈبویا موج علم نے، جس کو ڈبویا موج علم نے، ٹھوکر سے تو نے اس کو اچھالا، ٹھوکر سے تو نے اس کو اچھالا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا، دربا جو الجھا باب نبی پر، دربا جو الجھا باب نبی پر، اس نے کہا خم میں نے کہا لا، اس نے کہا خم
میں نے کہا لا ہے جس کے دم سے جگ میں دربان جو الجھا باب نبی پر، شاید کہتا ہے کہ سرکار کے روضے پر میں جب گیا تو وہاں کا دربان جو ہے الجھ گیا مجھ سے. میں دربار پر بیٹھ گیا تو اس نے کہا قم اٹھ، میں نے کہا لا. اس نے کہا قم، میں نے کہا لا. دربا جو الجھا باب نبی پر، اس نے کہا خم، میں نے کہا لا. اس نے کہا خم، میں نے کہا لا ہے جس کے دم سے جگ میں اجالا. تجھ کو نصیر اب کیا خوف دوزخ، تجھ کو نصیر اب کیا خوف دوزخ، تجھ کو نصیر اب کیا خوف دوزخ. پل پر کھڑا ہے خود کملی والا، پل پر کھڑا ہے خود کملی والا. تجھ کو نصیر اب کیا خوف دوزخ، تجھ کو نصیر اب کیا خوف دوزخ، کیا خوف دوزخ. تجھ کو نصیر اب کیا خوف دوزخ. پل پر کھڑا ہے خود کملی والا، پل پر کھڑا ہے خود کملی والا. پل پر کھڑا ہے خود کملی والا. تجھ کو نصیر اب کیا خوف دوزخ، تجھ کو نصیر اب کیا خوف دوزخ. پل پر کھڑا ہے خود کملی. شاید پیر نصیر بولو تو کہتے ہیں تجھ کو نصیر اب کیا خوف ہے دوزخ، تجھے اب دوزخ کا کیا خوف ہے. پل پر کھڑا ہے خود کملی والا، تیرا کملی والا تیرا چہیتا وہ خود پل پر کھڑا ہے، تجھے ڈر کس بات. پل پر کھڑا ہے تجھ کو نصیر، تجھ کو نصیر اب کیا خوف دوزخ، تجھ کو نصیر اب کیا خوف دوزخ، کیا خوف دوزخ. تجھ کو نصیر اب کیا خوف دوزخ. پل پر کھڑا ہے خود کملی والا، پل پر کھڑا ہے خود کملی والا. عالم میں جس کا ہے بول بالا، ہے جس کے دم سے جگ میں اجالا.
تکبیر آپ بیٹھیے، بیٹھو اس کے بیٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھے آپ میں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل ہے، بے انتہا فضل ہے، بے انتہا فضل ہے۔ اس فضل کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس فضل کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس کرم کا کوئی جواب ہی نہیں، اس بخشش کا کوئی جواب ہی نہیں۔ وہ کرم کیا ہے، وہ اللہ کی عطا کیا ہے، وہ اللہ کی دین کیا ہے، وہ اللہ کی نوازش کیا ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنا دیا، اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ کا بنا دیا۔ ہم کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے۔ محمد الرسول اللہ کس کے؟ ہمارے۔ ہائے 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 ہائے، کتنی بڑی دولت ہے یہ، کتنی بڑی دولت ہے۔ جس سے خدا پیار کرتا ہے وہ ہمارا نبی،
جسے خدا تکتا رہتا ہے، ہر لمحہ جسے خدا دیکھتا رہتا ہے، وہ ہمارا نبی۔ ساری دنیا جس معبود برحق کی رضا چاہتی ہے، ساری دنیا، کوئی ہے جو جسے خدا کی رضا کی ضرورت نہیں؟ بچہ بھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، جوان بھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، بوڑھا بھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، مسلمان بھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، مومن بھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، موحد بھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، صالح بھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، شہید بھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، ولی بھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، قطب بھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، غوث بھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، غوث العظم کی بھی تمنا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور تابعین کی تمنا ہے خدا راضی ہو جائے، ہائے ہائے ائمہ کی تمنا خدا راضی ہو جائے۔ کوئی امام ابو حنیفہ کی تمنا کیا تھی کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ امام مالک کی تمنا کیا تھی؟ میرا رب راضی ہو جائے۔ امام شافعی کی تمنا کیا تھی؟ میرا رب راضی ہو جائے۔ صحابہ کی تمنا کیا تھی؟ میرا رب راضی ہو جائے۔ حسین اپنی گردن کو کٹا رہا ہے کس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ کربلا کے میدان میں نوجوانوں کی قربانی پیش کر رہا ہے، رب راضی ہو جائے۔ علی اصغر کو قربان کر رہا ہے میرا حسین تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ علی اکبر کو قربان کر رہا ہے راہ خدا میں، میرا رب راضی ہو جائے۔ ہاں ہاں ہاں، گھر بار کو لٹا رہا ہے میرا حسین تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ ہر ایک کو رب کی رضا چاہیے، صرف شہداء کو چاہیے، صدیقین کو نہیں، صدیقین کو بھی چاہیے۔ صدیقین کی تمنا کیا تھی؟ کہ خدا راضی ہو جائے۔ ہاں ہاں ہاں، اور پھر ان سے بڑا مقام کس کا ہے؟ انبیاء کا۔ انبیاء کا ان کی کیا تمنا تھی کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ ساری مخلوق کو ایک ہی فکر تھی کہ رب راضی ہو جائے، سب کو رب کی رضا کی فکر اور خدا کو مصطفیٰ کی رضا کی فکر۔ خدا کہتا ہے مصطفیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا، مصطفیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے خوش ہو جا۔ زمین کو بنایا ہوں تجھے خوش کرنے کے لیے، آسمان کو پیدا کیا تجھے خوش کرنے کے لیے، سورج کو نکال رہا ہوں مشرق سے تمہارے لیے نہیں۔ سورج جو طلوع ہوتا ہے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے خدا طلوع کر رہا ہے، پھر غروب ہوتا ہے مصطفیٰ کی رضا کی خاطر۔ ہاں ہاں ہاں، مصطفیٰ نے بتا دیا کہ سورج کو میری رضا مطلوب ہے۔ سورج غروب ہو گیا، مصطفیٰ نے کہا آجا، فوراً آتا ہے، طلب ہے اسے مصطفیٰ کی رضا کی۔ چاند یہ تو مخلوق انسانات، چاند کیا ہے؟ چاند سے کہا کہ چاند نے کہا کیا کروں سرکار؟ ٹکڑے ہو جا۔ چاند نے کہا قربان میری جان آپ پر، یا رسول اللہ میں پیدا ہی ہوا ہوں تم پہ قربان ہونے کے لیے، اس سے اچھا موقع مجھے کب ملے گا؟ کیسی قسمت ہے میری، میں مصطفیٰ کے حکم پہ ٹوٹ رہا ہوں۔ ہاں ہاں، اللہم صلی علی۔ تو سب کو جس کی رضا مطلوب وہ ذات کو مصطفیٰ کی رضا مطلوب۔ ایسا عظیم بندہ کہوں کیا کہوں، محمد صلی اللہ، حضور کا نام سنتے درود پڑھنا۔ ہاں ہاں، محمد سر وحدت ہے، محمد سر ہے، راز ہے، سیکریٹ ہے، بھید ہے، کس کا؟ وحدت کا۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، سرکار کے بھید کو کون جانے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے۔ شریعت لے،
شریعت میں ہم میں کہتے ہیں وہ لے، ہم کیا کہتے ہیں میں، ٹیمیلین کہتے ہیں لے، ٹیمیلین دینے والا، لے اردو میں لے کا معنی کیا ہے؟ لو، لو، کڑکڑدک، تو ٹیمیلین بہت اچھے لوگ ہیں، سخی ہیں وہ کہتے ہیں لے، ہم کیا کہتے ہیں میں، ہنسنے کے لیے، ہنسو، میلاد کا مہینہ ہے، ہنستے رہو، ہنستے رہو، میلاد میں بھی اداسی، مخدر برباد ہو جائے گا، مخدر کو چمکانے کا وقت ہے یہ، تقدیر کو بنانے کا وقت ہے یہ، بگڑی بنانے کا وقت ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے رسولوں کا امام آج کی رات، آنے والا ہے رسولوں کا امام آج کی رات، سب کے بن جائیں گے، سب کے بن جائیں گے بگڑے ہوئے کام آج کی رات، آنے والا ہے، ہائے ہائے، وہ آنے والا بگڑی بنانے کے لیے آتا ہے، ہم آئے، ہمارا آنا الگ، وہ بھی آتے ہیں، ہم بننے آئے، وہ بنانے آتے ہیں، ہمارا کام بننا، مصطفیٰ کا کام بنانا، ہمارا کام لینا، مصطفیٰ کا کام دینا، ہمارا کام مانگنا، مصطفیٰ کا کام عطا کرنا، تو ساری مخلوق جس کی رضا چاہتی ہے، وہ کس کی رضا چاہتا ہے؟ چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، دونوں عالم جس کی رضا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، مصطفیٰ کو چاہتا ہے، ہاں مصطفیٰ قبلہ بدل دوں، بدل دے مولا، تم راضی ہو جاؤ، ابھی بدلتے ہیں، ارے مصطفیٰ کی رضا پر قبلے کو بدل دینے والا کیا غلام مصطفیٰ کی تقدیر کو نہیں بدلے گا؟ مصطفیٰ کی رضا پر اپنے گھر کو بدل دیا، بیت المقدس پاک تھا، ایک بت نہیں تھا، مصطفیٰ نے کہا بت ہیں مگر میں اسے چاہتا ہوں مولا، اس میں بت ہیں مگر میں چاہتا ہوں، بت نکل جائیں گے نکال دوں گا، اسے بنا دو، ٹھیک ہے، مصطفیٰ کا کام ہی بگڑے کو بنانا، الصالحون للہ والطالحون لی، صالح اللہ کے، نیک اللہ کے، متقی اللہ کے، گناہگار کہاں جائیں؟ محبوب نے کہا یہ سب میرے، راجہ بھائی میرا، یہ گناہگار کس کا؟ مصطفیٰ کا، محی الدین کس کا؟ مصطفیٰ کا، یہ مجمع کس کا؟ مصطفیٰ کا، ارے جس کے مصطفیٰ ہیں، جس بزم میں مصطفیٰ ہیں، جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں کو کیا خدا جہنم میں ڈال دے گا؟ کیا جی سمجھتے نہیں؟ پوری لے واہ، تو یہ مہینہ خوشیوں کا مہینہ، یہ مہینہ جھومتے رہنے کا مہینہ، یہ مہینہ اپنے مخدر پر رش کرنے کا مہینہ، یہ مہینہ بگڑی بلانے کا مہینہ، یہ مہینہ تقدیر سنوار لینے کا مہینہ، یہ مہینہ خدا کو پانے کا مہینہ، یہ مہینہ خدا کو پانے کا مہینہ، یہ مہینہ جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ، اس مہینے میں جو خوش نہیں ہوتا اس کی تقدیر میں غم، اس مہینے میں جسے خوشی نہیں آتی وہ جہنم میں جانے کے بعد ہی خوش ہوگا، سمجھے نہیں؟ کیا خوشی ہے؟ خوشی ہے یا نہیں؟ بولو بولو، خوش ہے یا نہیں؟ الحمدللہ، یا رسول اللہ،
ابھی میلاد کا دن آیا نہیں. کتنے دن ہیں؟ ہاں 4 دن باقی ہیں. میلاد کے لیے 4 دن باقی ہیں، مگر خوشیوں کا عالم کیا ہے؟ ابھی میلاد کا دن ورلے ابھی آیا نہیں، دن آیا نہیں، خوشی آ گئی. دن ابھی آیا ہی نہیں مگر خوشی آ گئی. یہ ایسا دن ہے کہ آنے سے پہلے غلاموں کو خوش کر دیتا ہے، آنے سے پہلے خوشیوں کی برسات ہے. غلام مصطفیٰ سے پوچھو کہ اس کی خوشی کا عالم کیا ہے. مصطفیٰ مل گئے، مصطفیٰ میرے ہو گئے، اس مہینے میں میرا محبوب آ رہا ہے. آئے ہائے، ابھی آئے نہیں، ابھی میلاد کا دن آیا نہیں. آنے سے پہلے یہ خوشی، اب جب وہ دن آ جائے گا تو خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ آ جائے گا تو نہیں سمجھ میں آیا. اجی اللہ کا شکر کرنا سکھاتا ہوں، کتنا بڑا فضل ہے اس کا. میلاد کا دن آ کے چلے جاتا ہے، بدبختوں کو خوشی نہیں آتی، بدقسمتوں کو خوشی نہیں آتی، وہ بدعت بول کے میت نکلتی ہے ان کی. یہ کیسے عاشق ہیں؟ ابھی آیا بھی نہیں مولود پڑھنا شروع، ابھی دن آیا نہیں، ابھی وہ رات آئی نہیں، وہ مقدس ساعتیں آئی نہیں، سب خوش. اب آنے کے بعد کتنی خوشی ہوگی. میلاد کے مہینے میں دن آیا، بیزار ہو رہے ہیں کیا؟ مضمون کچھ نہیں ہے، جو دیتے ہیں مولا سنا دیتا ہوں. دن آنے پر اتنی خوشی. میلاد کے دن، میلاد کے ایام، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو. وہ بھی معلوم نہیں، میں محی الدین کو بولا، آپ لوگوں کو نہیں. یہ آدمی، یہ ہمارا دوست جانتا، یہ کاموں میں لگا ہوا ہے. میلاد معنی پیدائش. تمل میں کیا کہتے ہیں پیدائش کو؟ پیرندنان. میلاد وہ دن آیا، میلاد کا دن ابھی آیا نہیں، آنے سے پہلے خوشی. اب وہ دن آ جائے گا تو خوشیاں کیا ہوں گی؟ کتنی خوشیاں ہوں گی. دن کو دیکھ رہے ہیں ہم، میلاد کے دنوں کو دیکھ رہے ہیں، میلاد کے مقدس ایام کو دیکھ رہے ہیں. پہلی تاریخ کو دیکھ رہے ہیں، دوسری کو دیکھ رہے ہیں، تیسری کو دیکھ رہے ہیں، چوتھے دن کو دیکھ رہے ہیں، 5ویں دن کو دیکھ رہے ہیں کہ 5 دن بعد مصطفیٰ آنے والے ہیں، 6 دن بعد مصطفیٰ آنے والے ہیں، 8 دن کے بعد مصطفیٰ کی پیدائش ہوگی. پھر 12واں دن آ جاتا ہے. آتا ہے بھی تو کیا دیکھتے، کسے دیکھتے ہم؟ آئے ہائے ذرا غور سے سنو، کسے دیکھتے؟ مصطفیٰ کی پیدائش کے دن کو دیکھتے. حضور کی پیدائش کے دن کو دیکھتے. دن کو دیکھنے میں اتنی خوشی، دن کو دیکھنے میں اتنی خوشی. یہ خوشیاں مناتا جب عاشق رسول قبر میں جائے گا تو اس دن میلاد والا آ جائے گا، میلاد والا آئے گا. تو میلاد والے کو دیکھنے کی کتنی خوشی ہوگی. میرے والد کہتے ہیں مرنے پہ قرباں ہوں تاکہ دیکھوں. پیر عامر کلیمی شاہ علیہ الرحمن میرے والد بزرگوار فرماتے ہیں مرنے پہ قرباں ہوں تاکہ دیکھوں، قبر میں صورت تمہاری میں واری تم پر جاؤں نبی جی. قبر میں سمجھو ہم زندگی پہ مرتے ہیں، اللہ والے موت کی خوشی میں مرتے ہیں. وہ تمنا موت رہتی ہے ان کو کہ کب مروں گا، کب قبر میں جاؤں گا، کب میرا محبوب کا جلوہ دیکھوں گا. مرنے پہ قرباں ہوں تاکہ دیکھوں، قبر میں صورت تمہاری میں واری تم پر جاؤں نبی جی. تھام لو نیا ہماری میں واری تم پر جاؤں نبی جی. گورے بدن پر
کالی ہے کملی، گورے بدن پر گورے بدن پر کالی ہے کملی، بن دیکھے میں ہوں نثاری، میں واری تم پر جاؤں نبی جی۔ میرے والد کہتے ہیں وہ کیسا گورا بدن تھا ہوگا، ارے ساری کائنات میں یہ ایک حسین پیدا ہوا، ساری کائنات میں ایک حسین پیدا ہوا، وہ بھی پیغمبروں میں۔ اس حسین کا نام کیا؟ یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف اتنے حسین اتنے حسین اتنے حسین جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے، ایک حصے میں ساری دنیا کو حسن دیا۔ راجہ بھائی کو حسن ملا، راجہ بھائی کے بچوں کو حسن ملا، انسانوں کو حسن ملا، جانوروں کو حسن ملا، مچھلیوں کو حسن ملا، نیکوں کو حسن ملا، اولیاء کو حسن ملا، انبیاء کو حسن ملا، سب کو ایک حصے میں۔ اور 99 حصے 99 پکا حصے کو کیا بولتے ہیں؟ حصہ، پنگ، 99 پنگ جو ہے 90 پر 9 حصے حضرت یوسف کو دیا۔ اب کتنا حسن ہوگا، کتنا حسن ہوگا، کتنا حسن ہوگا۔ وہ حسن دیکھنے کے بعد کون عاشق ہوا؟ ایک تھی زلیخا عاشق یوسف، ایک تھی زلیخا عاشق یوسف، یا رسول اللہ عاشق خدائی تمہاری، میں واری تم پر جاؤں نبی جی۔ یا رسول اللہ پوری خدائی تمہاری عاشق ہے۔ ارے خدائی ایک طرف، خدا خود تمہارا عاشق ہے۔ ایسا محبوب محی الدین کا نبی۔ ابھی مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا؟ ارے ذرا سوچو ہم کون ہیں، ہم کون؟ نمبو یار، ہم کون؟ مولا، مولا کہتے ہیں تم حضور کی محبت کرتے ہو، تمہیں حضور سے محبت ہے، تم محمدی ہو، تمہارا تعلق رسول اللہ سے، میرے محبوب سے۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو تم ہی اعلیٰ اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو۔ مومنین بولا، مومن بولے تو کیا؟ مومن چو نائنہ رسول اللہ اڑے عاشق۔ اللہ بولتا جس کے دل میں عشق رسول ہے وہی اعلیٰ، وہی برتر، وہی سب سے افضل۔ ساری دنیا اس کی ٹوکروں میں، جس کے دل میں رسول کی محبت ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ دنوں میں اتنا مزہ ہے تو خبر میں وہ جلوہ دیکھیں گے تو کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ یہاں خوشیاں مناؤ، خبر میں مصطفیٰ خوشی دیں گے۔ یہاں میلاد مناؤ، خبر میں جشن ہوگا، جشن ہوگا۔ ہم کہیں گے نکیر و بعد میں پھر دوسرا سوال رہے۔ جب فرشتے آئیں گے تو عاشق کہتا ہے میں ان سے کہوں گا نکیر و بعد میں، نکیر یعنی نکیرین، منکر نکیر، نکیر و بعد میں پھر دوسرا سوال رہے۔ خدا را پہلے، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو، خدا را پہلے۔ اے فرشتوں، جس کے دیدار کے لیے میں مر کے آیا ہوں اس کی بات کرو جی۔ اس کی بات میں رب کی بات، اس کی بات میں دین کی بات۔ اللہ ربی بولے بھی تو کام نہیں چلے گا، الاسلام دینی میں بھی کام نہیں چلے گا۔ محمد میرے یہ بول دیا تو اللہ اس کا دین اس کا۔ نکیر و بعد میں پھر دوسرا سوال رہے، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ لوگو حضور کی محبت پیدا کرو،
یہ ہے تو تم کامیاب، یہ نہیں تو بیکار ہے ہمارا تمہارا جینا۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے اسے سب کچھ مل گیا۔ جو حضور کی آمد کے مہینے میں خوش ہوتا ہے سمجھو اس کے پاس ایمان کامل ہے۔ وہ مومن کامل ہے جو حضور کی میلاد کے مہینے میں خوش ہوتا ہے۔ اگر خوشی نہیں آتی ہے تو بدقسمتی پر رو، اللہ سے حضور کی محبت کو مانگو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو بندگان خدا، یہ میلاد کا مہینہ، یہ کس کا مہینہ؟ 10-15 منٹ بولوں، ہو گیا وقت۔ یہ مہینہ میلاد کا، کیا کا مہینہ؟ میلاد مہینہ۔ ہاں یعنی پیدائش کا مہینہ۔ کس کی پیدائش؟ نبی کی پیدائش۔ آپ یہاں آئے کس لیے؟ اللہ معلوم، چائے پینے آئے؟ ٹی ساپڑتا کا وندا با مقصوم کے والد ٹی کا وندا گے بولیں گے حضرت نی پیتے کرائی چھا یہ ویٹلے حیدرآباد ٹی இருக்குது نان ٹی کا برلے راجہ بھائی آپ کائے کے لیے آئے؟ نہیں سیریل یہ لائٹوں کو دیکھنے کے لیے آیا۔ بولیں گے راجہ بھائی زوی مل صاحب عقل چلی گئی کیا میرے گھر میں لائٹ نہیں ہیں؟ میں آیا کائے کے لیے آیا؟ اللہ کے نبی کے لیے آیا۔ مقصوم کے باپ کیا کہیں گے؟ میں چائے کے لیے نہیں آیا، اللہ کے نبی کے لیے آیا۔ یہ پورا مجمع کس کے لیے آیا بولو؟ اللہ نبی کے لیے آیا۔ آپ سن رہے ہیں کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ میں آیا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے۔ آپ آئے کس کے لیے؟ اللہ کی نبی کی بات سننے کے لیے۔ میں آیا کاہے کے لیے؟ اللہ کی نبی کی بات سنانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی کی بات سننے کے لیے شاف مسجد میں آنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ کے نبی کی بات سننا یہ جائز یا ناجائز؟ اللہ کے نبی کی بات سنانا بولو نا با، اسے میلاد بولتے ہیں۔ ادھکدہ میلاد سول رہا نبی کے لیے گھر سے مسجد میں آنا، نبی کے لیے کوئی نبی کا غلام آ کے بیٹھ کے سنانا، نبی کے غلام سننا، ادھا میلاد، یہی میلاد ہے۔ اللہ اللہ، اس کے سوا میلاد ہے کیا؟ میلاد میں کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ ہاں بیٹھ کر کوئی بولتا وہ آ رہے ہیں، وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ کیا بولتا؟ آ گئے۔ ایک ہے نبی کا آ جانا، ایک ہے بیزار ہو رہی، ایک ہے مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، یہ ایک جملہ ہے۔ ایک جملہ ہے مصطفیٰ آنے والے ہیں، مصطفیٰ آنے والے ہیں، یہ دو جملے۔ ایک کیا ہے؟ آ گئے، ایک آنے والے ہیں، یہ دو جملے دو ذاتوں کے ہیں۔ آنے والے کس نے کہا؟ انبیاء نے۔ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے، اس کی خبر میں سنا، خوشخبری سنا، آنے والا ہے۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ ہر نبی نے یہی کہا۔ آدم نے کہا مصطفیٰ آنے والے ہیں، نوح نے کہا مصطفیٰ آنے والے ہیں، حضرت ابراہیم نے دعا کر کے کہا کہ دیکھو میرے بعد میرا محبوب آنے والا ہے، اسماعیل نے کہا کہ میرا محبوب آنے والا ہے، زکریہ علیہ السلام نے کہا مصطفیٰ آنے والے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا مصطفیٰ آنے والے ہیں۔
مصطفیٰ آنے والے ہیں، یہ سب بولتے ہوئے آئے، یہ سب بولتے ہوئے آئے۔ اس کے بعد کوئی دوسرا آ گیا، دوسرا پیغمبر آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آنے والے ہیں، ان کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر آ گیا۔ یہ خوش قسمتی حضرت عیسیٰ کو ملی، انہوں نے کہا آنے والے من بعدی، میرے بعد آنے والے ہیں۔ میرا مقام بھی عجیب ہے کہ میرے ساتھ آئیں گے تو مصطفیٰ آئیں گے، یہ مجھے بڑا شرف ملا ہے۔ یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ آنے والے آنے والے آنے والے، یہ پیغمبروں نے کہا، خدا نے کہا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا۔ خدا نے کہا قد جاءکم، آ گیا یقیناً تمہارے پاس میرا پیارا۔ انا ارسلنا، ہم نے لقد جاءکم، قد جاءکم، نبی آ گیا نبی آ گیا نبی آ گیا۔ یہ آ گیا کہنا خدا کا کام، آنے والے ہیں آنے والے کہنا نبی کا کام۔ ہاں ہاں ہاں، سمجھ میں آیا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، رسولوں کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ 12ویں میں نبی آنے والے ہیں، 12ویں میں نبی آنے والے ہیں، یہ نبیوں کی سنت۔ 12ویں تاریخ کو یہ سنت مکمل ہونے کے بعد شروع کرتے ہم۔ کیا کرتے؟ آنے والا ہے نہیں بولتے، مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ کوئی ایسا کلام ہے؟ ارے کوئی کلام بولو، اللہ بھولتا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آ گیا نور والا آنے والا ہے، آنے والا۔ جب آ جاتے ہیں تو آ گئے آ گئے آ گئے۔ تو خدا اور رسول کی، انبیاء اور خدا کی سنت پر عمل کرنے والوں کو میلادی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی۔ ابھی پاؤ گھنٹہ بولوں، کچھ دیر بولوں، اجازت ہے؟ کتنے لوگ اجازت دیتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ یہ بڑا پیارا میرا محبوب مولوی، اللہ اس کو آباد رکھے، خوش رکھے۔ اور سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج کا دن تو یہ سی ڈالو نا، چل رہی ہے، خیر مجھے گرمی ہے۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گئے، کیا بول رہا تھا؟ آ گئے۔ تو نبی کے لیے مسجدوں میں آنے کو میلاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں۔ اور آ کر کیا؟ قرآن پڑھنے کو میلاد کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مصطفیٰ آ گئے، ہم بھی کہتے ہیں مصطفیٰ آ گئے۔ یہ بولنا شرک ہے؟ بولو نا با، شرک بولنے والا مشرک، جو میلاد کو شرک بولتا ہے عوندہ مشرک۔ اور سے سنو، میلاد کو شرک بولنا شرک ہے، سمجھا کے رہوں گا۔ میلاد کو شرک بولنا شرک، اور شرک بولنے والا ساتھ دو نا مشرک۔ کیسے بول دیا؟ میلاد بولے تو کیا؟ میلاد کا معنی کیا؟ پیدا ہونا۔ اب وہ بولتا ہے حضور کے پیدا ہونے کو نہیں بولنا، تو مطلب کیا بولنا چاہتا ہے؟ حضور پیدا نہیں ہوئے۔ پیدا کون نہیں ہوا؟ اللہ۔ اللہ پیدا نہیں ہوا، مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ تو میلاد مت مناؤ بولنے والا مشرک ہے۔ جو میلاد کو نہیں، میلاد سے روکتا وہ مشرک ہے۔ ہم میلاد کر کے کیا بتاتے ہیں؟ اتنا بڑا پیغمبر بھی اللہ کا بندہ ہے۔ بندہ وہ جو پیدا ہوتا ہے، اللہ وہ جو لم یلد ولم یولد ہے۔ سمجھو، میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ توحید پیش ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس مقام کا بندہ بھی بندہ ہی ہے۔ العبد عبد وإن ترقى والرب رب وإن تنزل۔ اللہ بندہ جتنا بھی بڑھ جائے،
آسمانوں کو پار کر دے، عرش پر پہنچ جائے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جائے، خواب قوسین کی منزلیں پار کر لے، پھر بھی وہ عبد کا عبد ہی ہے، وہ پیدا ہونے والا ہے۔ مصطفیٰ میرا پیدا ہونے والا ہے۔ میلاد کے ذریعے سے ہم یہ کیا بتاتے ہیں؟ مصطفیٰ خدا نہیں، مصطفیٰ بندے ہیں۔ اللہ کاش کوئی، اللہ میں کیا کروں، مدراسیوں کی تہذیب پہ میں قربان۔ میرا شہر ہے، میرا شہر خاموش رہتا ہے، یہ شہر سکوت، کبھی بھی سکوت، خاموشی اچھی چیز ہے، اچھا ہے۔ ہاں تو کیا میرا شہر ہے، میں مدراسی ہوں، منہ کھولتا نہیں، مسکراتا بھی نہیں۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا بیٹے؟ میلاد کیا ہے؟ توحید کے پیغام کو عام کرنے کا ایک ذریعہ۔ اللہ، کتنا وقت ہوا؟ ہاں، اب راجہ بھائی نے پوچھا، برابر زبی مول صاحب بہت زور زور سے بول رہے ہیں آپ، صحابہ کرے کیا یہ کام؟ کیا کروں میں؟ صحابہ کرے کیا؟ کیا پوچھتے راجہ بھائی؟ سب مانتے ہمیں، صحابہ کرے کیا؟ صحابہ کرے نہیں رے، صحابہ کرتے تھے۔ صحابہ کا کام ہی میلاد کرنا۔ تو سال میں ایک بار کرتا، صحابہ 24 آورز میلاد کرتے تھے۔ ہاں وہ کیسا بول دیے؟ میلاد میں کیا ہوتا بیٹے؟ نبی کی بات سنتے نا، نبی کی بات سنتے، نبی کی بات سن کر تصور میں نبی کو لاتے۔ اللہ، وہ کیسے تھے ہوں گے میرے آقا؟ وہ گورا بدن کیسا تھا ہوگا؟ وہ کملی کیسی تھی ہوں گی؟ وہ ہاتھ میں عصا کیسا تھا ہوگا؟ وہ پاؤں کیسے تھے ہوں گے؟ حضور کی چال کیسی تھی ہوں گی؟ تصور میں لا کے دیکھنا، یہ میلاد۔ میلاد کا مقصد کیا؟ کبیر حاجی میلاد اڑے نکیم مننا پر چل پاؤ۔ میلاد کا مقصد کیا؟ نبی کی باتیں سن کے تصور میں نبی کو لانا، یہی نا؟ ہم تصور میں لا کر میلاد مناتے ہیں۔ تصور میں نبی کو لانے کا نام ہی میلاد ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ تصور کی ضرورت کیا؟ سامنے تھے، 24 گھنٹے دیکھتے رہتے تھے۔ یہ میلاد نہیں تو کیا رے؟ بول۔ صدیق اکبر سے پوچھے آپ کیا کرنا، آپ کو کیا پسند، آپ کی پسند کیا؟ صدیق نے کہا 24 گھنٹے میلاد کرتے رہنا پسند، 24 گھنٹے میلاد کرنا مجھے پسند۔ وہ کیسا بول دیے؟ پوچھ مانا کیا پسند؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کو دیکھتے رہنا۔ ہم میلاد کر کے رسول اللہ کو تصور میں دیکھتے ہیں، تصور میں دیکھتے ہیں ہی نہیں دیکھتے۔ وہ کیسے جائیں گے؟ وہ سرکار کی مبارک آنکھیں کیسی تھی ہوں گی؟ سرکار کا مقام کیا؟ سرکار کی ہجرت، سرکار کا سفر، سرکار کا حضر، سنتے 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 ایک خیال جمتا ہے، وہی میلاد۔ صدیق اکبر نے کہا 24 گھنٹے میں حضور کو دیکھتے رہنا یہ پسند۔ پوری لے با اللہ، میں کیسے سمجھاؤں؟ تصور مصطفیٰ میں کھو جانے کا نام میلاد ہے۔ صحابہ کو تصور کی کیا ضرورت جبکہ تصویر سامنے تھی، وہ نور مجسم سامنے تھا، ہر لمحہ نبی کو دیکھتے رہتے تھے، یعنی ہر لمحہ نبی کی میلاد کرتے رہتے تھے۔ پھر میلاد میں کیا ہوا؟ کچھ خرچ ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ خرچ ہوا نا؟ چائے کسی نے تقسیم کی، حاجی صاحب نے پھول پہنائے،
امام صاحب نے شال اڑائی، کچھ خرچ کرتے ہیں. صدیق نے کہا مجھے میلاد کرنا پسند. کیا؟ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، رسول اللہ پر خرچ کرنا. میلاد نہیں تو کیا؟ اللہ. اور پھر میلاد کے ذرا غور سے سنو، میلاد کے لیے کیا مسجد میں آ کے تصور جمانا. صحابہ کا کام کیا تھا؟ مسجد نبوی میں جا کے حضور کو تکتے رہنا. یہ میلاد نہیں تو کیا؟ اللہ بولو با. صحابہ 24 آورز کرتے تھے، 24 آورز. ہم سال میں 12 دن کرتے ہیں. ایسا کرتے تھے کیا؟ پھر راجہ بھائی پوچھتے ہیں اندہ مادری پڑھنانگوا نہیں کرے، ایسا نہیں کرے. کرے جیسا سوال ویسا جواب دے رہا. ایسا نہیں کرے. اس کائی کو نہیں کرے؟ صحابی کے دور میں وہابی نہیں تھا. صحابی کے دور میں وہابی نہیں تھا. اگر وہابی رہتا تو وہ بھی ایسا کرتے. وہاں سب صحابی تھے. ادھر صدیق تک رہے ہیں، ادھر فاروق آ کے تک تھے، ادھر مولا علی تک رہے ہیں، ادھر عثمان غنی آ کے. اور عاشقوں کے مجمع میں کائی کو بیان کرنا؟ یہ وہابیوں کا دور ہے، اس لیے ایسا کرنا. نہیں سمجھ میں آیا بیٹے؟ کرنا. تعریف 2 طریقے سے ہوتی. تعریف کے 2 طریقے ہیں. ایک محی الدین حافظ صاحب کی تعریف کر رہا ہوں. محی الدین حافظ صاحب آپ حافظ قرآن ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ صالح ہیں، آپ الجامعۃ العامریۃ الکلیمہ کی کلیمہ بول دیا، الجامعۃ العامریۃ الکلیمیہ کی جان ہیں. یہ تعریف ایک حصہ. اور دوسرا کیسا کرنا تعریف؟ بول دوں. محی الدین حافظ صاحب کا ایک دشمن ہے، اسے جلانا. اسے جلائے بھی تو ان کی تعریف پوری لیوا. نہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ تعریف صرف ان کی، اس کے دشمن کو جلانا بھی اس کی تعریف. ہاں سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں نہیں آیا. خیر، تو اس طریقے کا میلاد کرتے تھے کیا؟ کرتے تھے. کرتے تھے. اللہم صلی علی، کچھ میلاد کی باتیں. اللہم صلی علی سیدنا. نہیں، نبی کے دور میں پکڑ کے نوجوان بچوں کو خراب کرتی ہیں. ہمارے پاس آؤ رے آتش نے، بچپن سے بڑھاپے میں آ گیا میں، اب تک آیا نہیں. اب تک آیا نہیں. میں بھی انتظاری میں، کوئی آیا تو اسے پیار کر لوں گا. اسے پیار کروں گا. پیار کروں گا. با پیار نہیں کرنا. نبی کے دشمن سے دشمنی کرنا، نبی سے پیار کرنا. یاد رکھو، اپنی بیٹیوں کو وہابیوں کے نکاح میں مت دو. مت دو. وہ خوشی نہیں، وہ بربادی ہے. وہ پہلے پوچھو تو سنی ہے؟ میلاد کرتا؟ 11ویں کرتا؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا؟ ہاں چل لے بیٹی. نہیں کرتا؟ کروڑ روپے تیرے، کروڑ روپے میری جوتی کے نیچے. یاد رکھو. یا خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں بھول گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. کچھ باتیں ذہن میں نہیں جو آتی ہے بولتا ہوں. میلاد چونکہ حضور کے دور میں اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے نہیں کرنا. یہ بدعت ہے. یہ جملے بہت سنے ہوں گے آپ لوگ. سنے نا؟ یہ لوگ سنتے نہیں. سنی سنتاش نہیں. سنی کسے بولتے؟ جو سنتا نہیں. کس کی نہیں سنتا؟ وہابیوں کی. سنتا کس کی؟ عاشقوں کی. ہاں بول بول ادھر سے سن کو. درگاہ کو نہیں جانا، درگاہ کو نہیں. اچھا اچھا اچھا. سب سے پہلے درگاہ میں انہیں رہتا. تیری کیا رے میں سنوں؟ سنی کسے بولتے؟ جو وہابیوں کی سنتا نہیں.
اور پھر سنی کسے بولتے؟ جو اللہ والوں کی سنتا، صحابہ کی سنتا، نبی کی سنتا، خدا کی سنتا. تو یہ لوگ بولتے کیا با قدرت اللہ کان کھجاتا نہ با، بیزار ہے کیا؟ اللہ ذرا مزہ لے کے سنے تو ہم کو. اگر بیزار ہے بھی تو ذرا ہنس کے سنو نا، اتنی دور سے آیا ہوں میں. ہاں میں قدرت اللہ کو نہیں بولا، نام قدرت اللہ کا لیا. قدرت اللہ رنجیدہ نہیں ہونا، تیرا نام مجھے معلوم، اس واسطے تیرا نام لیا. کیرم بورڈ معلوم کیا کرتے؟ ٹک اسے مارتے، اسے مارنا نہیں، اسے مارنا ہوتا، ادھر جا کے ادھر پڑتا ڈنگ گرتا. اچھا تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گئے. اس طرح کی میلاد نہیں مناتے. واللہ ہوگا نا بابا اس طرح کی میلاد. ہاں ابھی پاؤ گھنٹہ. اچھا اس طرح کی میلاد نہیں مناتے تھے، اس لیے منانا بدعت ہے. اچھا اسے کیا بولنا؟ اچھا کیا بولنا؟ اچھا. ہاں کیا بولنا؟ اچھا. ایسا نہیں کرتے تھے تو بولنا میں چھوڑ دیتا ہوں. اگر یہی دلیل ہے تو تو قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا، قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا. میلاد سے روکنے والے کے پاس قرآن پڑھنے کا جواز ہی نہیں، پڑھنا نہیں. کیسا پڑھنا؟ میں یہ قرآن لاؤں گا، وہ قرآن پڑھنا. جا کے سمجھتے ہیں محی الدین حافظ صاحب قرآن لائے، الف لام میم یہ پڑھیں گا. انہیں جو میلاد سے روکتا ہے انہیں الف لام میم سے آگے نہیں بڑھے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب کیا کرنا؟ ذالکا کے زال پہ سے زبر نکال دینا، لام کے نیچے سے زیر نکال دینا، کاف پہ سے زبر نکال دینا. لا ریب رے یہ زبر رئی، اوپر کا زبر نکالنا، جزم نکالنا، بے پہ سے زبر نکالنا، سب حرکات نکال دینا. بولنا پڑھ. یہ پڑھی کیسا پڑھے راجہ بھائی؟ الف زبر آ، بے زبر با، بے زبر کو، زبر تیل، اب زبر یہ پڑھے نا. زبر زیر پیش جزم تشدید یہ سب لگائے تو اتنا پڑھتے. یہ صدیق اکبر لگائے، حضور لگائے، عمر فاروق لگائے، عثمان غنی لگائے. بول رہے حضور کے زمانے کے قرآن کو زبر کہاں تھا، زیر کہاں تھا، پیش کہاں تھا، جزم کہاں تھا، تشدید کہاں تھی، نقطے کہاں تھے؟ نقطے بھی نہیں تھے. بے کے نیچے ایک نقطہ، تے کے اندر دو نقطے، سے کے پیٹ میں تین نقطے نہیں. نقطے بھی نکال دینا، زبر زیر پیش جزم تشدید بھی نکال دینا. بولنا پڑھ. پھر کیوں لگا لیا؟ نہیں حضرت نہیں لگائے تو پڑھیں گے کیسا؟ ضرورت ہے نا. تیری ضرورت کو نیا کام کرے تو جائز. قرآن پر زبر زیر لگا کے پڑھے تو جائز، اور صاحب قرآن کی میلاد کے لیے ایسا کرے تو ناجائز. سمجھ میں آیا؟ اچھا خیر. تو اب یہ وہابیوں کے پیچھے وقت ضائع. یہ کب تک انہوں نہیں بول کے ان کی میتاں نکلنا. میتاں نکل گئے. ابو جہل وہابی کہاں ہے؟ ابو جہل بھی بڑا وہابی ہو، مر گیا. ابو لہب مر گیا. اب ہے کیا؟ ابو لہب بھی میلاد سے چڑا نہیں. ہائے ہائے یہ کیسا امتی. تبت یدا ابی لہب و تب. یہ کس کی شان؟ کس کی شان با؟ اس میں شان کہاں ہے مصطفیٰ کی؟ اس میں بھی شان ہے. قد جاکم من اللہ نور، یہ شان مصطفیٰ بتاتی ہے آیت. تبت یدا ابی لہب و تب. اس میں ابو جہل ابو لہب کی مذمت ہے، مصطفیٰ کی تعریف ہے.
مصطفیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے دشمن کو بدوا دینا مصطفیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ کہتا ہے تبت بھی بولوں، ابھی آیت کو ٹچ بھی نہیں کیا نا، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ کون بولتا ہے؟ سو اللہ۔ ہلاک کر دینا نہیں، ہلاک کرنے سے پہلے ہو جائے بولتا ہے۔ بے ہم بولتے وہ ایک ہے نا دشمن اب بیٹھا ہے نا ہمارے سر پہ، برباد ہو جاؤ، نام نہیں لیتا میں، ہمیں بولتے اللہ ویسا بولیں گے کیا؟ برباد چیونٹی کو مارنے کو بولنا کہ تو مر جا، میں تجھے بدوا ایسا رگڑ دیا تو ختم۔ چیونٹی کا بھی مقام ہے کیا اللہ کے سامنے؟ ابو جہل کا بولتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ ہلاک کیا کرنے سے پہلے یہ بولتا ہے مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے، مصطفیٰ کو، ابو جہل کو ہلاک، ابو لہب کو ہلاک ہو جاؤ بولنا، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ایک دفعہ ابو لہب بیٹھا ہے، ابو لہب رشتہ دار تھا، سرکار کا چچا، رشتے کا چچا تھا، بیٹھا ہوا ہے۔ ابو لہب کی ایک باندی تھی سویبہ، وہ سرکار کا گھر رشتہ داروں کا گھر تھا، وہ جاتے آتے تھے۔ گئی تو معلوم ہوا کہ حضور کی میلاد ہو گئی، دوڑتی ہوئی آئی، ابو لہب بیٹھا ہوا ہے مستی میں، بڑا خوبصورت تھا شیطان، تقدیر بری تھی اس کی، بیٹھا ہوا ہے، بولی سر آقا آقا معلوم آپ کے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا، عبداللہ کو بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ کے گھر۔ خوش ہو گیا، خوش ہو کے بولا میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ کیا بولا؟ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ بس ہو گیا، یہ بچپن میں خوشی کرا، میلاد کی خوشیاں کیا کون؟ ابو لہب کو ٹابا، خوشی کیا۔ اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد سرکار کا سب سے بڑا دشمن، حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون مر گیا۔ کیا بھائی صاحب جمعہ کا خطبہ سنے سر کے سنتے ہی پوری لیوا پوری دا چل پا تیملے کوڑ چلنا ماں۔ تو ابو لہب نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر کیا، میلاد النبی کی خوشی میں غلامی سے تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اب ابو لہب مر گیا تو حضرت عباس اس کے خواب میں آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ نبی کی دشمنی کیا نا، کیا ایسا ہے وہاں کا؟ بولا بڑا بدقسمت ہوں میں، بڑا برباد ہو گیا میں، بڑی مصیبت میں ہوں رہتے ہوئے۔ جب پیر کا دن آتا ہے، میلاد کا دن جب آتا ہے تو مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے۔ تو مولا یہ بتانا چاہتے ہیں جن ہاتھوں کی ہلاکت چاہتے ہیں مولا، ویسے ہاتھ بھی اگر نبی کی خوشی میں حرکت کریں گے تو اس سے پانی پہنچے گا۔ وہ ہاتھ کیوں بولے مولا؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ بھی اگر حرکت کریں گے نبی کی خوشی میں تو اسے میں فائدہ پہنچاؤں گا، جہنم میں رکھتے ہوئے فائدہ پہنچاؤں گا۔ بندگان خدا، مومن کے ہاتھ حرکت کریں، مومن کے پیر میلاد کی خوشی میں چلیں، جلوس میں نکلیں، زبان سے یا رسول اللہ نکلے اور پورا بدن جھوم جائے تو کیا وہ بدن جہنم میں جائے گا؟ خدا کی عزت کی قسم، خدا کے کرم کی قسم، خدا کے فضل کی قسم، ہر میلاد کرنے والا جنتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ختم کر لوں، پانی پلاؤ۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ میلاد کا تذکرہ کوئی کرے یا نہ کرے، کوئی کرے یا نہ کرے،
میرے محبوب کی میلاد میں کروں گا۔ کون بولتا ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلے میلاد کون کیا؟ بادشاہ کیا، وزیر کیا، چور کیا؟ نہیں، سب سے پہلے میلاد اللہ کیا۔ پھر اس کے بعد میلاد کون کرنے والے؟ انبیاء، پھر صحابہ، اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اولیاء، غوث الاعظم، یہ سب میلاد کرنے والے یہ لوگ۔ اللہ بہت بولنے کو طبیعت چاہتی ہے، تو کیا بولتا تھا میں بھول جاتا ہوں۔ مولا کرے کہ بولے تمہارے بولنے کی ضرورت نہیں، میں کروں گا۔ کیسا مولا؟ قد جاءکم، یہ کیا میلاد ہے؟ یہ ٹکڑا میلاد کا۔ میلاد کرنا نہیں کرنا، جائز ناجائز، بدعت سنت، مولا بولے اس کا ایک ہی جواب، خد۔ خد، خد کا معنی کیا؟ یقیناً، یقیناً میرا نبی آ گیا، کوئی شک کرے یا کرے شک میں مر جائے۔ مولا کہتے ہیں یقیناً۔ مولا میلاد میں یقین رکھو بولتے ہیں، انہیں شک کرتا ہے۔ ختم کر لیتا ہوں، قد جاءکم، مولا کہتے ہیں یقیناً آ گیا۔ صرف قد جاء نہیں بولے مولا۔ کیوں ہم خوش ہوتے ہیں؟ بازو والا روتا ہے کائی کو؟ محی الدین میلاد کی خوشی سے خوش ہوتا ہے، اور ایک ہے وہ بھی داڑھی رکھا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، بولتا ہے یہ سب میلاد نہیں کرنا۔ اس کا جواب اس میں ہے، مولا کہتے ہیں قد جاءکم، تمہارے پاس آیا میرا محبوب۔ جن کے پاس آیا وہ خوشی کریں گے، جن کے پاس نہیں آیا وہ کیسے خوشی کریں گے؟ میلاد کرنے والوں کے پاس نبی آ گئے۔ قد جاءکم، صرف جا نہیں بولے، جاءکم تمہارے پاس آیا۔ کون آیا؟ نبی کون؟ ختم کر لے، نبی کون؟ وہ آنے والا کون؟ کون آیا؟ مصطفیٰ کیا تھے؟ بشر تھے، فرشتہ تھے، ملک تھے، کیا تھے؟ مولا کہتا ہے نور۔ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور، میرے نبی نور۔ آئے کہاں سے؟ نور سے۔ اللہ کون؟ نور۔ اور پھر اللہ ایک نور کو پیدا کیا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا فرماتے قد جاءکم من اللہ، یقیناً آ گیا تمہارے پاس نور۔ کون آیا؟ نور۔ تو حضور بشر نہیں کیا؟ ختم کر لوں، بشر، حضور بشر بھی صحیح، حضور نور وہ بھی صحیح، حضور نبی وہ بھی صحیح، حضور رسول وہ بھی صحیح۔ بشر کیسے؟ بے مثل بشر۔ بشر کیسے؟ بے مثل بشر، ان کے جیسا کوئی بشر پیدا ہی نہیں ہوا۔ نبی کیسے؟ بے مثل نبی، ان کے جیسا کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوا۔ رسول کیسے؟ بے مثل رسول، ان کے جیسا کوئی رسول پیدا نہیں ہوا۔ اب رہ گیا نور، اب رہ گیا نور۔ مولا کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور۔ نور میرے نبی، بشر بھی کیسے؟ بے مثل، رسول کیسے؟ بے مثل، نبی کیسے؟ 1,24,000 انبیاء بے مثل، اور نور بھی کیسے؟ نور بھی کیسے؟ ایسا نور، ایسا نور جسے نوری مخلوق سمجھ نہیں سکتی، ایسا نور میرا نبی جس کے تلووں کو نوری فرشتہ چومتا ہے، ایسا نور جس کے تلووں کو نور فرشتہ ملک جبریل امین تلووں کو چومتے ہیں، ایسا نور۔ تو میرا نبی بشر بھی ہے، میرا نبی
نور بھی ہے، میرا نبی نبی بھی ہے، میرا نبی رسول بھی ہے، میرا نبی محبوب خدا بھی ہے، میرا نبی وجہ کائنات بھی ہے، میرا نبی محبوب رب العالمین بھی ہے، میرا نبی رحمت للعالمین بھی ہے۔ ہاں 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 ہاں، نور بھی ہے۔ کیسا نور؟ سمجھ میں آ نہیں سکتا، وہ نور بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر نور کو کوئی سمجھ گیا کہتا ہے وہ جھوٹا۔ ہاں ہاں، کیسی باتیں آ رہی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ حضور نے کہا میری نورانیت تک آ گیا تو سمجھ گیا نہیں۔ اگر کوئی امتی میرے نور کو سمجھ گیا تو مجھے سمجھ گیا نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری معرفت مجھے میرے رب کے سوا کوئی جانا ہی نہیں۔ نور بھی حق، بشریت بھی حق، عبدیت بھی حق، رسالت بھی حق، نبوت بھی حق، نورانیت بھی حق، سب صحیح رہتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس نور کو سمجھ گیا۔ پھر حضور کیا اتنا کہہ سکتے ہیں، اتنا کہہ سکتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور آپ نور ہیں، بشر ہیں، عبد ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، رحمت ہیں، سب ہیں۔ وہ سمجھ میں نہیں آتا، پھر کیسا سمجھے؟ اتنا سمجھو اللہ کے بعد وہ ہیں، اللہ کے بعد کا مقام مصطفیٰ کا، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہے۔ ختم کر لوں 1 گھنٹہ۔ اللہ اور ایک بات نور پہ کہہ کے چلے جاتا ہے۔ ابھی مضمون کی طرف آیا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس آ گیا نور۔ نور کسے بولتے؟ جسے کسی کی ضرورت نہیں۔ نور کسے بولتے؟ جو دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے۔ نور کی تعریف کیا؟ ظاہر بنفسہ و مظہر لغیرہ۔ مصطفیٰ کون؟ مصطفیٰ کون؟ خود سے ظاہر، دوسروں کو ظاہر کرنے والے۔ مولا فرمائے میرا نبی نور ہے، میرے نبی کو تمہارے میلاد کے ذریعے سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے میلاد کی ضرورت نہیں۔ میرا نبی خود نور ہے، میلاد پھر کائے کے لیے؟ تمہارے لیے کرو۔ نور کی تعریف کیا با؟ خود سے ظاہر، دوسرے کو ظاہر کرنے والا، یہ نور مطلق کی تعریف۔ حضور کی تعریف کیا؟ خدا سے ظاہر، مخلوق کو ظاہر کرنے والا، خدا سے بننے والا، مخلوق کو بنانے والا، خدا سے لینے والا، مخلوق کو دینے والا۔ ہائے ہائے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ختم کر لیتا ہوں۔ اس مہینے میں کون آیا؟ نور آیا، اور کس کے ساتھ آیا؟ کتاب مبین کے ساتھ۔ حضور کہاں؟ قرآن کے ساتھ۔ قرآن کہاں؟ حضور کے ساتھ۔ حضور قرآن ساتھ۔ اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا ایک نور، و کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب، کھلی ہوئی کتاب۔ رسول اور کتاب، رسول اور قرآن، رسول اور قرآن۔ یہ مصحف میں جو ہے اسے کہتے ہیں کلام اللہ۔ قرآن 2 صورتوں میں آیا، ایک مصحف کی صورت سے آیا، ایک مصحف کی صورت میں آیا، اور آخ کی صورت میں آیا، جز کی صورت میں آیا، پاروں کی صورت میں آیا، رکوع کی صورت میں آیا، آیتوں کی صورت میں آیا۔ ایک اب
محمد بن عبداللہ کی صورت میں آیا، آمینہ کا جایا بن کے آیا، حسنین کا نانا بن کے آیا، فاطمہ کا بابا بن کے آیا۔ قرآن اور محمد دونوں ساتھ ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا کام کیا؟ پہلے نور کا کام کیا؟ کتاب کو دکھانا۔ اب کچھ پڑھنا تو پہلے کیا کرتے؟ لائٹ ڈالتے، کتاب کھول کے لائٹ ڈالتے نہیں۔ مولا کہتے پہلے میں لائٹ کو بھیجا تاکہ میرا قرآن کھلے۔ محی الدین حافظ صاحب فقہ پڑھنا چاہتے ہیں، تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے کیا کریں گے؟ ٹک لائٹ۔ مولا کہتے جاءکم من اللہ نور کو پہلے بھیجا، اب کتاب کھول، نور کو لا پھر قرآن پڑھ، نور کی محبت کو دل میں لا پھر قرآن پڑھ، نور کا ہو جا پھر نورانی کتاب تجھے فائدہ پہنچائے گی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ دو نام ہیں، ذات ایک ہے، ایک کتاب اللہ، ایک حبیب اللہ۔ قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب اللہ۔ صاحب قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ حبیب اللہ۔ یہ دو نام دو۔ قرآن سے پوچھو قرآن میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کھولو۔ قد جاءکم من اللہ نور، مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ والضحى واللیل اذا سجى، مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ قرآن مصطفیٰ کی آنکھوں کی بات کرتا ہے، قرآن مصطفیٰ کے سینے کی بات کرتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ کے پاؤں ہاتھوں کی بات کرتا ہے، مصطفیٰ کے چلنے کی بات کرتا ہے۔ ارے مصطفیٰ کی بات تو بہت بڑی بات، مصطفیٰ کے خطبوں کے نیچے کے غبار کی بات کرتا ہے، میرے نبی کے نالین کے نیچے کی دھول کی بات قرآن بات کرتا ہے۔ قرآن میں مصطفیٰ اور مصطفیٰ میں قرآن آیا مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے اور مصطفیٰ آئے قرآن کو دکھانے کے لیے۔ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو ایسی عظیم ذات اس مہینے میں ہمیں ملی ہے۔ تو بندگان خدا دل کھول کے خوشیاں مناؤ، کسی کی مت سنو، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہم نے خدا کو دیکھ کے خدا پہ ایمان نہیں لایا، ہم خدا کو بھی بلا دلیل مانتے ہیں، مصطفیٰ کی میلاد کو بھی ہم بلا دلیل مانتے ہیں، بلا دلیل مانتے ہیں۔ ساری دنیا مصطفیٰ کی میلاد سے روکے، ہم میلاد کریں گے۔ ہم پیدا ہوئے میلاد کے لیے، میلاد کرتے کرتے اس عالم سے جائیں گے، خبر میں بھی میلاد کریں گے اور حشر میں بھی یا رسول اللہ پکارتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آ جائیے۔ இந்த மாதத்திலே மீலாதுடைய மாதம் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறந்த மாதம். இந்த மாதத்தை கொண்டாடக்கூடிய வகையிலே நாம் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றோம். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் யார், அவர்கள் நமக்கு கிடைத்ததன் மூலமாக நாம் எப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை நாம் அடைந்திருக்கின்றோம். அன்பர்களே, அல்லாஹ் அவனை உலகம் மட்டுமல்ல, உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளும் அவனுடைய திருப்தியை தான் நாடுகின்றது. அன்பர்களே, மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, எல்லா பொருள்களுமே படைத்தவனாகிய அந்த இறைவனுடைய திருப்தியை பெறுவதற்காக வேண்டி எல்லா வஸ்துக்களும் பாடுபடுகின்றது. மனிதனும் அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை வாங்குவதற்காக வேண்டி அவனும் பாடுபடுகின்றான். மனிதர்கள், அவர்களிலே மூமின்கள், அவர்களும் அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை பெறுவதற்காக வேண்டி ஆசிக்கின்றார்கள். மூமின்கள் மட்டுமல்ல, மூமின்கள், அவுலியாக்கள், சஹாபாக்கள், அத்துணை நபிமார்களும் கூட
அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை பெறுவதற்காக வேண்டி எல்லோரும் ஆசைப்படுகின்றார்கள். ஆனால் எல்லோரும் அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை பெறுவதற்காக வேண்டி ஆசைப்படுகின்ற அதே காலகட்டத்திலே அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா தன்னுடைய ஹபீபாகிய கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பொருத்தத்தை அல்லாஹ் தேடுகின்றான். அன்பர்களே, நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பொருத்தப்படும்படியாக அல்லாஹ் அவர்களை தேடுகின்றான். அவர்களுடைய பொருத்தத்தை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான் என்று சொன்னால், அன்பிற்குரியவர்களே, அப்படிப்பட்ட கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அல்லாஹ் நமக்கு அருளியிருக்கின்றான். இந்த பாக்கியம் உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய பாக்கியம். அன்பர்களே, கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பிறந்த தினத்தை யார் கொண்டாடுவார்கள், யார் கொண்டாட மாட்டார்கள், அதையும் இறை வசனத்தில் இருந்தே சொன்னார்கள். கது ஜாஅக்கும், அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான், உங்களிலே வந்து விட்டார்கள். யார் வந்தது? நூர். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நூறாக உங்களிடத்திலே வந்து விட்டார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். எனவே யாரெல்லாம் அந்த பெருமானாரை அடைந்து கொண்டார்களோ, யாரெல்லாம் உண்மை மூமின்களாக இருப்பார்களோ, அவர்கள் பெருமானாருடைய பிறந்த தினத்தை, பெருமானாருடைய வருகையை அவர்கள் கொண்டாடுவார்கள். அவர்களுடைய உள்ளத்திலே சந்தோஷம் ஏற்படும். யாரெல்லாம் கொண்டாட மாட்டார்கள் என்று சொன்னால், பெருமானார் பிறந்த தினத்தை யார் சந்தோஷப்பட மாட்டார்கள் என்று சொன்னால், உண்மையில் அவர்கள் மூமின்களாக இல்லை, அவர்களுக்கு பெருமானார் கிடைக்கவில்லை என்பர்களே. அதனால் அவர்கள் சந்தோஷப்படாமல் இருக்கிறார்கள். அன்பிற்குரியவர்களே, அல்லாஹ் என்ன சொன்னான்? நபிமார்கள் எதை சொன்னார்கள்? நபிமார்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள், வருவார்கள் வருவார்கள் வருவார்கள், எங்களுக்கு பின்னால் ஒரு நபி வருவார்கள், எங்களுக்கு பின்னால் அல்லாஹ்வுடைய நேசராகிய கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வருவார்கள் வருவார்கள் என்று எல்லா நபிமார்களும் சொன்னார்கள். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிலிருந்து கடைசி நபி வரை எல்லோரும் சொன்னார்கள். ஆனால் அதிலே ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஒரு தனி சிறப்பை கொடுத்தான். அவர்கள் சொன்னார்கள், எனக்கு பிறகு அந்த முஹம்மது தான் வருவார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்று சொன்னார்கள். அன்பர்களே, ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை ஒட்டி அதற்கு பிறகு பெருமானார் வந்ததன் காரணமாக ஈசா நபிக்கும் அல்லாஹ் ஒரு சிறப்பை கொடுத்தான். அன்பர்களே, அவர்கள் சொன்னார்கள், யஅதி மின் பஅதி இஸ்முஹு அஹ்மத், எனக்கு பிறகு அந்த கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வருவார்கள், அவர்களுடைய பெயர் அஹ்மத் என்பதாக இருக்கும் என்பதாக நபி அவர்கள் சொன்னார்கள். அன்பிற்குரியவர்களே, இப்படி எல்லா நபிமார்களும் வருவார்கள் வருவார்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார்கள். அல்லாஹ் சொன்னான், கது ஜாஅக்கும், அவர்கள் வந்து விட்டார்கள் என்று அல்லாஹ் சொன்னான். எனவே நாம் மூமின்களாகிய பெருமானாருடைய வருகையை கொண்டாடக்கூடிய நாம், மீலாதுடைய தினம் இன்னும் வரவில்லை, மீலாதுடைய நாள் இன்னும் வரவில்லை, ஆனால் அந்த மாதத்தினுடைய முதல் பிறை வந்து விட்டாலே மூமின்கள் எல்லாம் சந்தோஷப்படுகின்றோம், எல்லோரும் குதூகலிக்கின்றோம். அந்த நாள் வர இருக்கின்றது. இரண்டாவது நாள் சொல்கின்றோம், அந்த நாள் வர இருக்கின்றது. 10வது நாளும் சொல்கின்றோம், அந்த நாள் வந்து வரவிருக்கின்றது. அன்பர்களே, ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சந்தோஷமாக எதிர்பார்த்து கடைசியாக இறுதியாக அந்த 12ஆம் நாள் பெருமானார் எந்த தினத்திலே பிறந்தார்களோ அந்த தினம் வந்து விட்ட பொழுது அதிலே மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை நாம் அடைகின்றோம். நிஜமா சொன்னாங்க, ஒரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், நாம் எல்லாம் எதை பார்த்து சந்தோஷப்படுகின்றோம்? பெருமானார் எந்த தினத்திலே பிறந்தார்களோ அந்த நாள் வருகின்றது. பெருமானார் வரவில்லை, பெருமானார் பிறந்த தினம் வருகின்றது. அந்த தினம் வருவதை நினைத்தே நாம் ஆனந்தப்படுகின்றோம் என்று சொன்னார்கள். மீலாதை இந்த உலகத்திலே யார் யாரெல்லாம் கொண்டாடுகின்றார்களோ அவர்கள் பெருமானார் பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுகின்றார்கள். அவர்களுக்கு கபரிலே செல்லுகின்ற பொழுது அங்கே பெருமானார் நேரடியாக காட்சி தருகின்ற பொழுது அவர்கள் நினைத்து சந்தோஷப்படுவார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் வந்த தினத்தையே நாங்கள் கொண்டாடினோமே, நீங்களே இங்கே வந்து விட்டீர்கள் என்று அவர்கள் மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை கபரிலே பெறுவார்கள். அதனால் தான் நம்முடைய சர்க்கார் கபிலா அவர்கள் சொன்னார்கள், மர்னே பே குர்பா, நீங்கள் ஆயுஷை விரும்புகின்றீர்களே, நான் மௌத்தை விரும்புகின்றேன். ஏன் விரும்புகின்றேன் என்று தெரியுமா? மௌத்தை நான் ஏன் விரும்புகின்றேன் என்று தெரியுமா? மௌத்திற்கு பிறகுதான் என்னுடைய ஹபீபு நாயகத்தை பார்க்க முடிகின்றது என்றால்
அதனால் அந்த மௌத்தின் மீது நான் அர்ப்பணம் என்று சொன்னார்கள் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அன்பர்களே, அதனால் இந்த மீலாது தினத்தை கொண்டாடுவது வீணாகுவதில்லை என்பதை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள். அல்லாஹ் சந்தோஷப்படுகின்றான், பெருமானாருடைய பிறப்பை அல்லாஹ் சந்தோஷப்படுகின்றான். அன்பர்களே, அதனால்தான் இங்கே நாம் எல்லாம் அமர்ந்து அவர்களுடைய வருகையின் தினத்தை சந்தோஷப்படுகின்றோம். இந்த நிமிடங்கள் எத்தனை நிமிடங்கள் இங்கே இருந்தோமோ, யார் என்ன சொல்கின்றார்கள் என்பதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை. நாம் இங்கே பெருமானாரை புகழ்வதை கேட்க வந்திருக்கின்றோம். அவர்கள் பெருமானாரை புகழ வந்திருக்கின்றார்கள். நாம் இங்கே அவர்களுடைய புகழை கேட்க வந்திருக்கின்றோம். எனவே அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா இந்த மீலாதுடைய மாசத்தை கொண்டாட வந்தவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான். அந்த மாபெரும் அருளுக்குரியவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி இருக்கின்றான். அன்பர்களே, அதனால் எல்லாம் வாழும் காலமெல்லாம் இந்த பாக்கியத்திலே அல்லாஹ் நம்மை வாழச் செய்து கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய திருமுகத்தை கபரிலே காணுகின்ற பொழுது உள்ளமெல்லாம் சந்தோஷத்திலே பூரிக்கின்ற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. வாஹிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. या नबी सलाम अलैकुम, या रसूल सलाम अलैकुम, या हबीब सलाम अलैकुम, सलवातुल्लाह अलैकुम, गौसुना सलाम अलैकुम, खुतबुना सलाम अलैकुम, शेखुना सलाम अलैकुम, मौलाना सलाम अलैकुम, सल्लल्लाहु सलाम अलैकुम, सल्लल्लाहु सलाम अलैकुम, सल्लल्लाहु सलाम अलैकुम, सलवातुल्लाह अलैकुम. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد المصطفى ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين، خصوصاً إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی، ثم إلى روح خواجہ معین الدین الأجمیری، ثم إلى أرواح جميع مشائخ السلاسل، خصوصاً إلى روح أبي السيد شاہ محمد عمر عامر کریم، ثم إلى أمي سيدة
ثم إلى أرواح من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم طول أعمارنا وأعمار آبائنا وأعمار أمهاتنا اللهم طول أعمار أولادنا وأزواجنا اللهم طول أعمار إخوتنا وأخواتنا وأولادهم وأزواجهم اللهم طول أعمار أحبائنا وأولادهم وأزواجهم اللهم اشف أخينا اللهم طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية اللهم اشف مرضانا كلهم وطول اللهم اشف أجلنا اللهم اشف مرضانا كلهم اللهم ربنا طول حياتهم إنك على كل شيء قدير فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل إلهي أنت في حالي محول فبدل ذلتي بالعز بدل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم عامر کریمِ کرپا